إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين وعلى نعمة الإسلام شاكرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. واجب الاحترام قابل عزت احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اور بالخصوص میرے محبوب اور مخدوم بھائی انجینئر مولانا فیضان حسن صاحب، ان کی ٹیم کا الہدایہ انسٹیٹیوٹ کے مخلصین، معاونین، محبین کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ دین کی نسبت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ایک پہلو کے حوالے سے ہمیں اس بابرکت پروگرام میں اور بزم میں مل بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا. اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن و سنت کے سلسلوں میں اور ان نسبتوں سے مل بیٹھنے والا، عمل کرنے والا اور ایک دوسرے سے تعاون کرنے والا بنائے. اس ادارے کو وسعتوں سے بھی نوازے اور جو عزائم اور جو ارادے مولانا فیضان حسن صاحب کے دل میں ہیں، اللہ جل شانہ ان کو پورا کرنے میں اپنی مدد اور نصرت غیبی عطا فرمائے. ہماری آج کی گفتگو کا موضوع ہے دور فتن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں. یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو ماضی کے قصے بھی سناتا ہے، حال میں جینے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور آپ کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس سے بھی خبردار کرتا ہے. اور نہ صرف خبردار کرتا ہے بلکہ مستقبل میں جو چیز اچھی آپ کے ساتھ پیش آنے والی ہے اس کی خوشخبری دیتا ہے. اور جو فتنے، جو مصائب، جو تکالیف، جو احوال آپ کے ساتھ پیش آنے والے ہیں ان کے بارے میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کو بچنے کے طریقے بتاتا ہے. لہذا جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد بتائے، توحید بتائی، سیرت بتائی، احکامات اترے، تعلیمات اتری، حدود اترا، اخلاق اترے، اور زندگی گزارنے کا ایک پورا نصاب اترا ہے، وہاں یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی آخر الزمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور فتن میں پیش آنے والے احوال و واقعات سے اپنی امت کو خبردار نہ کریں؟ یہ ممکن نہیں ہے. جو ماضی کے قصے سناتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ کائنات کیسے بنی، آسمان سے اوپر کیا ہے اس کی خبر بھی دیتے ہیں، زمین پر کیا ہے اس کی بھی خبر دیتے ہیں، زمین کے اندر کیا ہے مرنے کے بعد اس کی بھی خبر دیتے ہیں،
جو اگلے جہان کی خبر دیتے ہیں، جو برزخ کی اور حشر کی خبر دیتے ہیں، جو جنت کی نعمتوں کو بیان کرتے ہیں، جو جہنم کے عذابوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جو اللہ جل شانہ کے سامنے پیش ہونے کی کیفیت کا تذکرہ کرتے ہیں، جو حساب اور میزان کی باتیں بتاتے ہیں، کیا انہوں نے اس زمین پر زمین کی واقعات اور قیامت سے پہلے کے جتنے احوال ہیں، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار نہیں کیا ہوگا؟ ایسا ممکن نہیں۔ لہذا ایک باقاعدہ ایک موضوع ہے جس کا تعلق ایک کونا اس کا عقائد سے جڑا، ایک نسبت اس کی قرآن سے جڑی اور ایک ناطہ اس کا حدیث سے جڑا ہو۔ قیامت سے پہلے جتنے واقعات اور احوال پیش آنے ہیں وہ ہمارے عقیدے کا بھی حصہ ہے، کیونکہ قرآن مجید کا موضوع ہے توحید، رسالت، قیامت، اور علم الفتن جو ہے اس کا تعلق قیامت کے ساتھ، قیامت کے متعلقات کے ساتھ۔ یہ حدیث کا بھی حصہ ہے، اس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس موضوع پر جتنے بھی بیان ہیں اور جتنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ حدیث کا حصہ ہیں۔ تو یہ علم باقاعدہ حدیث کا ایک ٹکڑا اور ایک جز ہے۔ قرآن مجید کی بھی 30 سے زیادہ آیات الفتن پر، قیامت یا علامات قیامت پر ہے۔ منظر قیامت پر تو بہت بڑا موضوع اور بہت زیادہ صورتیں ہیں۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موضوع پر خوب ارشاد فرمایا، تعلیمات اور ارشادات سے حدیث کی کتابیں معمور ہیں، بھری ہوئی ہیں۔ ہم نے حدیث کی جتنی معروف کتابیں ہیں ان میں ان روایات کی جب تعداد نکالی اور تکرار کو حذف کرنے کے بعد، ممکن ہے ایک روایت کئی احادیث میں آتی تو ان کی تعداد 4000 کے قریب ہے، جو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن کے متعلق ارشاد فرمائے۔ 4000 اقوال ہیں مستند، 4000 احادیث ہیں۔ تو سیرت سے براہ راست اس کا تعلق ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیے بغیر نہیں چھوڑا، اور نہ صرف بیان کیا ہے، فتنوں میں بچنے کی سبیل بتائی، راستہ بتایا ہے، فتنوں کی نشانیاں بتائیں، علامات بتائیں، ان پر گفتگو کی ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ حدیث کی جتنی بھی معروف کتابیں ہیں ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقوال ان ناموں کے ساتھ آتے ہیں۔ مثلا صحیح بخاری میں آئے گا کتاب الفتن، قیامت سے پہلے آنے والے فتن، احوال، واقعات، جنگیں کیسے پیش آئیں گی، وہ فتنے کیسے رونما ہوں گے، اور ان کا تعلق خاص اس وقت کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے، ہر وہ چیز جس سے اللہ جل شانہ آپ کی میرا امتحان لیں وہ فتنہ ہے لغوی معنی میں۔ لیکن جب حدیث میں الفتن آتا ہے تو اس سے مراد یہ مال اور اولاد کے فتنے نہیں ہیں، وہ قیامت سے پہلے کے احوال و واقعات۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو بیان کیا، محدثین نے اس کو جگہ دی، اس کو موضوع بنایا۔ کتاب الفتن صحیح بخاری میں، کتاب الفتن و اشراط الساعہ صحیح مسلم میں، ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی میں، ابواب الفتن اور ابواب المہدی
سنن ابی داؤد میں، ابواب الفتن سنن ابن ماجہ میں، اسی طرح باب غزوۃ الہند کے نام سے سنن نسائی میں۔ تو کتاب الفتن، اشراط الساعہ، امارات بین یدی الساعہ، علامات الساعہ، اشراط الساعہ، ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الملاحم، ابواب الملاحم، یہ ان مختلف ناموں سے محدثین کرام نے یہ تمام اقوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی اپنی حدیث میں ذکر کیے، جو اس بات کی علامت ہے کہ سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں کو بیان کیا، ان کے واقعات بیان کیے، ان کی علامات بیان کی، ان سے بچنے کے طریقے بتائے، بلکہ ایک دلچسپ بات اور ایک دلچسپ سوال ہے اور حیران کن جواب ہے۔ سیرت پڑھنے والوں کی نگاہ میں ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو، نئی نسل کو علم ہونا چاہیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے خطبات، ایسے خطبات جو مسجد نبوی کے ممبر سے جاری ہوئے، بہت بڑے خطبات ہیں، بہت اہم خطبات ہیں، جمعہ کے خطبات ہیں، عیدین کے خطبات ہیں، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معروف خطبہ، خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس کو اللہ جل شانہ نے جو مقبولیت عطا فرمائی اور جو عالمگیریت عطا فرمائی وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تبوک کے مقام پر ایک اہم ترین خطبہ ہے، وہ بھی سیرت کا ایک اہم جز ہے۔ لیکن اگر یہ سوال کیا جائے سیرت پڑھنے والوں سے کہ بتائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے طویل خطبہ کون سا ہے، تو سیرت پڑھنے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو اس کا علم ہونا چاہیے۔ سیرت پر گفتگو ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے طویل خطبہ، جس کا ذکر امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم جلد دوم کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں بیان کیا ہے، اور اس کا تعلق الفتن سے، قیامت سے پہلے کے احوال و واقعات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کا سب سے طویل خطبہ ارشاد فرمایا۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو زید عمر ابن اخطب الانصاری رضی اللہ عنہ، مہاجر صحابی ہیں، اور بعض روایات میں ان کو انصار لکھا گیا ہے کہ یہ انصار مدینہ میں سے، اور یہ عمر ابن اخطب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پاکستان میں سکھر کے سے ذرا آگے محبوب کوٹ کے مقام پر ان صحابی رسول کی قبر موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قیامت سے پہلے جو احوال پیش آنے ہیں، جو علامات پیش آنی ہیں، جو جنگیں پیش آنی ہیں، فتنہ دجال نے رونما ہونا، اس پر گفتگو شروع فرمائی۔ کب؟ فجر کی نماز کے بعد، اور فرمایا کسی نے جانا نہیں۔ حاضرین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر تشریف فرما ہو کر ایک خطبہ دینا شروع کیا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ یہ خطبہ جاری رہا حتی حضرت الظہر، ظہر کی نماز کا وقت آیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فنزل، ممبر سے اترے، صلی بنا، ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، ثم صعد الممبر، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اپنی گفتگو کو جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کی، حتی حضرت العصر، حتیٰ کہ عصر کی نماز کا وقت ہوا، حضور علیہ السلام ممبر سے نیچے اترے، ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، ثم صعد الممبر،
پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اپنی گفتگو کو جاری رکھا حتی غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، فجر سے مغرب تک۔ مدینہ طیبہ کے موسم کو مد نظر رکھ کر، کیونکہ یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، اس موسم کو دیکھ کر اس کی اوسط جو سیرت نگاروں نے نکالی ہے وہ 15.5 گھنٹے پر مشتمل مسلسل خطبہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کا موضوع نہ نماز، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، اس میں کیا ہے؟ محدثین نے اس کو کتاب الفتن میں لکھا ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے لے کر الی قیام الساعہ، قیامت تک جتنے فتنے، جتنے احوال، جتنی جنگیں، جتنے واقعات پیش آنے تھے، جتنے مسائل پیش آنے تھے، ان کا تذکرہ، ان کا حل، ان کی علامات، ان کی نشانیاں، بصیرت نبویہ جو کھلی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان شروع کیا کہ فجر سے لے کے مغرب تک اس کو مسلسل بیان فرمایا۔ یہ ہم سب سیرت پڑھنے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے محبت کرنے والوں کو علم ہونا چاہیے۔ اس حدیث کے آخر میں ایک جملہ ہے جو راوی حدیث نے ذکر کیا، وہ اس پورے خطبہ اور اس پورے موضوع کی اہمیت کو بتانے کے لیے وہ دو لفظوں پر مشتمل ایک جملہ یوں کہہ لیں کافی ہے۔ راوی حدیث حضرت عمر بن اخطب فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کے بعد ہوا یہ کہ صحابہ کی تقسیم ہو گئی ہماری نگاہوں میں، اور جملہ یہ ہے اعلمونا احفظونا، اعلمونا احفظونا، ہم اپنے صحابہ میں سب سے بڑا عالم اس کو سمجھنے لگے جس کو یہ خطبہ سب سے زیادہ یاد، جس کو جتنا زیادہ یاد ہے وہ اتنا بڑا عالم، اس کو مستقبل کی باتوں کا پتہ ہے، اس کو فتنوں کا پتہ ہے، اس کو جنگوں کا پتہ ہے، اس کو احوال کا پتہ ہے، اسے واقعات کا پتہ ہے، اسے بصیرت حاصل ہو گئی، فتنوں سے بچنے کی جو باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس کو یاد ہے، جس کو اس خطبے کے اقتباسات اور وہ خطبہ جتنا زیادہ یاد ہے وہ اتنا بڑا ہے۔ یہ صحیح مسلم جلد ثانی میں کتاب الفتن و اشراط الساعہ کے عنوان سے یہیں سے امام مسلم رحمہ اللہ نے اس باب کا آغاز کیا، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس اہتمام کے ساتھ اور کس قدر محبت کے ساتھ کہ میری امت آنے والے فتنوں سے بچ جائے، اور کتنی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہوگا۔ لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہتے ہیں کہ یہ خطبہ سب سے زیادہ جس کو یاد تھا، یا یہ خبریں سب سے زیادہ جس کے علم میں تھیں، یا اس علم کو جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا قریب رہ کر اور سوال کر کر کے پوچھا، ان صحابی کا نام حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر اصحاب میرے ساتھی خیر کے بارے میں سوال کرتے، اپنی زندگی کے مسائل پوچھتے، ہمیشہ ان کا سوال جو ہے وہ خیر کے متعلق ہوتا، اور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ شر کے بارے میں پوچھتا، یا رسول اللہ اس خیر کے بعد پھر شر آئے گا، پھر احوال آئیں گے، پھر کفر کا غلبہ آئے گا، پھر اسلام کیا کمزور ہوگا، مسلمان کمزور ہوں گے؟ حضور اسلام فرماتے ہاں بالکل ہوگا،
پھر میں کہتا یا رسول اللہ کیا اس شر کے بعد پھر خیر آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام مجھے جواب ارشاد فرماتے. پھر میں پوچھا یا رسول اللہ قیامت تو پھر شریر لوگوں پر آنی، کیا اس خیر کے بعد پھر سے شر آئے گی؟ میرے سوال ایسے ہی ہوتے تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتاتے، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ انتخاب ان پر ٹھہری اور حضور علیہ السلام نے ان کو اپنے رازوں کے لیے منتخب کر لیا. جہاں خلفائے راشدین موجود ہیں، ابو بکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم موجود ہیں، طلحہ و زبیر موجود ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، انہی میں جو رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے ہیں، صاحب سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلائے ہیں، وہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ. کیا ان کے پاس خاندانی راز تھے یا کوئی علم نبوت کے کوئی ایسے راز تھے؟ نہیں، ان کے پاس آنے والے احوال و واقعات کے متعلق بہت سارے علوم، بہت ساری خبریں، بہت سارے احوال، واقعات، اسماء، نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرما دیے، ان کو بتا دیے. یہ میری گفتگو کی یہ تمہید ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ آنے والے وقت کو، امت کے مستقبل کو امت کے سامنے کھول کے رکھ دیا، اور نہ صرف بیان کیا بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا. چلیے ہم آپ کو سیرت کا ایک اور مزیدار باب بتاتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، سیرت طیبہ میں، مدینہ ہجرت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال پر باقاعدہ ایک خطبہ دیا؟ اور کیا آپ کے علم میں ہے، بالخصوص میں بچوں سے اور نئی نسل سے مخاطب ہوں، کہ ایک صحابی جو دجال سے ملاقات کر کے آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سب بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی، اور پھر اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود ایک خطبہ ارشاد فرمایا. تو دجال سے ملاقات ایک صحابی رسول کی ہو چکی، اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کے بتا چکے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تصدیق کر چکے ہیں کہ ہاں واقعی تمہاری ملاقات دجال ہی سے ہوئی ہے، اور تمہاری آپس کی جو گفتگو ہوئی ہے، مکالمہ، کنورسیشن ہوا، وہ درست ہے، اور اس نے جو تمہیں بتایا ہے وہ ٹھیک ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تائید کرتے ہوئے خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ان احوال کو بیان کیا، ان کی تصدیق کی، اس کی تائید کی، اور ملاقات کے احوال پوچھے، اور آخر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا کہ لوگوں، جو باتیں میں تمہیں بتاتا تھا ان کی ملاقات سے اس کی تصدیق ہو گئی ہے، اور دجال نے ان کی ملاقات کے ساتھ یہ واضح طور پہ کہا ہے کہ میں دنیا کے خطوں میں پھیلوں گا، فتنہ فساد پھیلاؤں گا، لیکن میں مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرط محبت میں اپنے عصا کو زمین پہ مارا کہ یہ ہادی طیبہ، ہادی طیبہ، ہادی طیبہ، یہ میرا وہ مبارک شہر ہے جس میں دجال داخل نہیں ہو سکتا. 3 مرتبہ ارشاد فرمایا اور اس کی تصدیق کی. یہ اتنی اہمیت، اس کا خطبہ، ملاقات، اس کی تفصیل. پھر ان صحابی کا نام حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ، اور یہ کوئی حدیث کی کسی غیر معروف کتاب میں نہیں ہے، نہ غیر مستند ہے، صحیح مسلم میں یہ پوری تفصیل موجود ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو گفتگو کی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوالوں کے جواب دیے ہیں، یا اس کو اپنے موضوعات کا حصہ بنایا ہے، وہ باقاعدہ حدیث اور سیرت کا ایک باب ہے. حدیث میں
7 لاکھ احادیث، ان میں ایک حدیث ہے جس کو محدثین ام السنہ کہتے ہیں، جیسے سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا جاتا ہے، ام الکتاب کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کے سارے مضامین کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں موجود ہے، تو سورہ فاتحہ کو ام ماں کو، جڑ کو، بنیاد کو کہتے ہیں۔ اسی طرح محدثین ایک حدیث کو ام السنہ کہتے ہیں جس میں دین کا خلاصہ موجود ہے، اور وہ حدیث جبرائیل علیہ السلام کے نام سے معروف ہے۔ اس میں جبریل امین انسانی شکل میں آئے، انہوں نے چند سوال کیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوابات ارشاد فرمائے۔ اس سوال و جواب میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حضرت جبریل نے سوال کیا، اس کا ایک حصہ بھی الفتن سے اور علامات قیامت سے متعلق ہے۔ مل ایمان یا رسول اللہ ایک سوال ہے، ایمان کی تعریف حضور علیہ السلام نے بتایا۔ مل اسلام یا رسول اللہ یہ بھی ایک سوال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب ارشاد ہے۔ مل احسان یا رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب ارشاد فرمایا۔ چوتھا سوال ہوا قیامت کب آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، یہ اس سوال کا جواب اللہ کے علم میں ہے، اگر سائل کو معلوم نہیں ہے تو مسئول کو بھی معلوم نہیں۔ الیہ یرد علم الساعہ ان اللہ عندہ علم الساعہ یسألونک عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ لا یجلیها لوقتها الا هو، اس کے وقت کو بیان کرنا یا ظاہر کرنا اللہ کے سوا ہے۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، کب آئے گی قیامت، فیما انت من ذکراها، آپ کا اس سوال سے کیا تعلق، الی ربک منتہاها، اس سوال کے جواب کے لیے اللہ سے رجوع کیجیے۔ کہا کہ پھر اس کی علامات بتا دیجیے، اخبرنی عن اماراتها، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائی، ان کا تذکرہ کیا، ان کے احوال کو بیان کیا، ان کی تفصیل کو بیان کیا۔ وہ چونکہ براہ راست ہمارا موضوع نہیں ہے، اس لیے صرف اس موقع پر یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ حدیث جسے محدثین نے تمام حدیثوں کی خلاصے کے لیے، جڑ کے لیے ام السنہ کہہ کے جس کا انتخاب کیا ہے، اس میں بھی علامات قیامت اور علم الفتن اور آنے والے وقت کی تصویر موجود ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوب گفتگو کی ہے۔ چلیں آپ کو سیرت کا ایک اور باب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتن کے موضوع پر جسے بیان کیا، اور آج ہماری آنکھیں اسے دیکھ رہی ہیں اور ہم اسی عہد میں جی رہے ہیں اور سانس لے رہے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سلسلہ گفتگو میں طویل حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنے والے وقت کی ایک تصویر یوں ہوگی، ایک واقعہ یوں ہوگا، زمانوں میں ایک زمانہ ایسا آئے گا، فما یوشک الامم ان تداعی علیکم، تم مسلمانوں کے خلاف حملہ کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے مختلف امتیں اور قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، آئیے۔ کیسے؟ جیسے ایک بھوکا دوسرے بھوکے کو دعوت دیتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے اور مجھے ایک جگہ کا علم ہوا ہے، وہاں کھانا دستیاب ہے، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو آپ بھی آئیے۔ قومیں، ملک، اقوام ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ آپ کو مال چاہیے، دولت چاہیے، زمین چاہیے، وسائل پہ قبضہ چاہیے، آئیے ہم فلاں ملک پہ حملہ آور، آپ بھی ہمارا ساتھ ہیں، اور کفر مل کے تمہارے خلاف کھڑے ہو کر
حملہ آور ہوں گے اور تمہیں لوٹیں گے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تو جن سے ہے وہ صحابہ ہیں، عرب، ان میں ایمانی غیرت بھی ہے، ان میں قومی غیرت بھی ہے، ان کے لیے کہ ان کے ملک پر، ان کی زمین پر، ان کے وطن پر، ان کے وسائل پر، ان کے اموال پر کوئی آ کے حملہ آور ہو، یہ قومی اور دینی غیرت۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ من قلت نحن یومئذ، کیا ہم تعداد میں اتنے تھوڑے ہوں گے کہ ہم مقابلہ بھی نہیں کر پائیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ جواب ارشاد ہوا کہ تمہیں کس نے کہا کہ تم تعداد میں تھوڑے ہو؟ لا، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، بل انتم یومئذ کثیر، تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن ولکنکم غصا، ان کا غصہ السیل، تم ایسے ہوگے جیسے سمندر پر جھاگ تو بہت زیادہ نظر آتی ہے لیکن اس میں قوت اور طاقت نہیں ہوتی۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تمہارے دلوں میں تمہارے دشمن کا روب بٹھا دیں اور تمہارے دلوں کے اندر ایک بیماری لگا دیں۔ دشمن سے ایک تو ڈر جاؤ، تمہیں کہیں کہ ہم تمہیں مار دیں گے، او ہو ہم مر جائیں گے، ہم تمہیں پتھر کے زمانے میں پہنچا دیں گے، او ہو ہم تو لٹ جائیں گے۔ وہ ڈرائیں گے اور تم ڈر جاؤ، اور مسلمانوں کے دلوں کے اندر اجتماعی اعتبار سے ایک بیماری لگ جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس بیماری کا نام بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا اس بیماری کو وہن کہتے ہیں، الوہن۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، وہن کو آسان الفاظ میں بیان فرما دیجیے اللہ کے رسول۔ قال، ارشاد فرمایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت دلوں میں جڑ پکڑ لے گی اور موت کا ڈر اور ناپسندیدگی دل میں آ جائے گی، کوئی مرنا بھی نہیں چاہتا۔ دنیا ہو اور دنیا کی محبت ہو، دنیا بہت سی ہو اور موت کا تذکرہ ہی، یہ امت کی جو ہے اجتماعی بیماری، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشخیص فرمائی۔ آپ اپنے چاروں طرف ذرا اس حدیث کو مد نظر رکھ کر آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں۔ ہماری گفتگو میں دنیا کی محبت، ہمارا موضوع سخن کیا ہے؟ ابھی ستمبر آیا، یہ اس کی کوئی تاریخ تو ہمارے کان اکثر سن رہے ہیں کہ وہ آئی فون آنے والا ہے، آپ نے لیا؟ بہت افسوس۔ آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے؟ اچھا، آپ کا سٹیٹس کیا ہے؟ بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، خواتین ہوں، مرد ہوں، وہ ایک دوسرے سے بات چیت ان کی ساری کی ساری دنیا کے مطابق۔ حب الدنیا، دنیا کی خواہش، طلب، کثرت، تعیش دل میں اتنا بیٹھ گیا ہے کہ ہر کوئی دنیا کے بارے میں ہی بات کرتا، اس کے بارے میں ہی بات کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے ہم راتوں رات، اب دوست بیٹھ کے کہتے ہیں کون سا ایسا اعلیٰ، کیا کہیں اعلیٰ تو کیا ہوتا ہے، کون سا ایسا گھٹیا کام کریں کہ راتوں رات وائرل ہو جائیں۔ اس گھٹیا کیا شہرت بھی ہو، پیسہ بھی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس کی گفتگو ہوتی تھی، آپ کے ایمان کی حالت کیا ہے، آپ کے اعمال کیسے، اللہ کے راستے میں آپ کتنا کچھ خرچ کر چکے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلی میں بھاگے جا رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا
کہ اتنی جلدی تیزی، حنظلہ خیریت سے ہے، کیا ہوا؟ اور چھوڑیے جی، قد نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، تمہیں کیسے یہ لگا، کس بات سے محسوس ہوا کہ تمہارے دل کے اندر نفاق ہے اور تم منافق ہو؟ قد نافق حنظلہ، تم منافق نہیں ہو سکتے؟ مجھے لگتا ہے کہ میں منافق ہوں۔ ارے بھائی کیا ہوا؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حنظلہ۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیا ہوا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں، جنت جہنم کی باتیں ہوتی ہیں، توحید رسالت کی باتیں ہوتی ہیں، قیامت کی آخرت کی باتیں ہوتی ہیں، ایمان کا لیول معیار اور ہوتا ہے۔ گھروں میں آتے ہیں تو بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ایمان کی وہ کیفیت جو محفل رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی۔ تو کیا کیفیت کے اس فرق کو نفاق نہیں کہوں گا؟ ہاں، اگر ایسی بات ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں، یہ مسئلہ تو میرے ساتھ بھی ہے، اور دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بزم میں آ گئے۔ اب بات دیکھیے، فکر دیکھیے، اور اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں تو منافق ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاملہ بتایا تو حضور اسلام نے فرمایا ایسا نہیں، تم منافق نہیں ہو، یہ میری مجلس اور میری صحبت کے برکات، یہاں ایمان کی کیفیت جو ہوگی وہ گھر میں نہیں ہو سکتی، اور اگر تمہارے ایمان کا یہی معیار جو تم چاہتے ہو کہ بزم رسول کا بھی وہی ہو اور گھر کا بھی وہی ہو، اگر یہ کیفیت برقرار رہے ہر وقت تو فرشتے تمہارے بستروں پر تمہیں آ کے سلام کریں، لیکن یہ وقت وقت کی بات۔ اب صحابہ کا معیار دیکھیے اور ہماری حب دنیا دیکھیے۔ اسی طرح سیرت کا یہ بھی اہم باب ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے احوال و واقعات پیش آنے تھے، نہ صرف ان کو بیان کیا، حضور علیہ السلام نے اس کی چند نشانیاں بھی کھول کے بتا دی، جتنے بھی بڑے واقعات۔ میں نے عرض کیا چونکہ براہ راست ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم نے اس کی بنیادی باتوں سے آگاہ کرنا اور یہ بتانا ہے کہ دور فتن جس سے ہم گزر رہے ہیں یا جو آگے احوال و واقعات ہمارے سامنے پیش آنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا، یہ سیرت کا حصہ ہے۔ بس یہ بتانا ہے چند مثالوں سے، ورنہ جتنے بھی احوال ہیں، آپ نزول عیسیٰ علیہ السلام لے لیں، ظہور مہدی رضی اللہ عنہ لے لیں، خروج دجال لے لیں، جنگیں لے لیں، کوئی بات ان میں ایسی نہیں ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں جس کا تذکرہ نہ ہو، جس کو بیان کے بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ اور نہ صرف بیان بلکہ ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتایا، ان کے آنے سے پہلے ان کی نشانیاں بھی بتائی ہیں کہ یہ جب پیش آئے گا تو یہ احوال۔ چلیں آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے دور کی ایک تصویر کھینچی ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ ہمارا اسلامی معاشرہ چار چیزوں پہ قائم ہے: دین، اسلام بطور دین کے، قرآن بطور کتاب اللہ کے، مسجد بطور مرکز کے، اور علماء بطور رہنما کے۔ یہ یاد رکھیں، اسلام بطور دین، قرآن بطور کتاب کی، مسجد بطور مرکز کی، اور علماء بطور۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ جو چاروں چیزیں ہیں جو دین کی حفاظت کا ذریعہ ہے، دین کی اشاعت کا ذریعہ ہے، دین کی اقامت کا ذریعہ ہے، یہ چاروں چیزیں کمزور ہیں۔ اور آج ہم اپنی نگاہوں سے، پہلی چیز کیا تھی؟ اسلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يبقى من الاسلام الا اسمه، اسلام سوائے نام کے کچھ نہیں رہے۔
اسلام کیا ہے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ. اسلام کیا ہے؟ اللہ جل شانہ کے سامنے اپنی اطاعت، سلموا تسلیما، سر تسلیم خم کرنا، فرما برداری، اتباع، اطاعت. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک اسلمت لرب العالمین. یہ ایک جذبہ اطاعت کا نام ہے. تو نام رہ جائے گا، ہم مسلمان ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، لیکن دلوں کے اندر وہ جو جذبہ ہے اطاعت کا وہ ختم ہو جائے. لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، نام کے سوا کچھ نہیں رہے. تو لفظ اسلام یہ تو باقی ہے، اس کا جو معنی ہے اطاعت، فرما برداری، پیروی، وہ ختم ہو جائے. اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ نام امت مسلمہ ہے، نام اسلام ہے، لیکن پیروی یہود و نصارہ کی. ہماری معاشرت میں، شادیوں میں، وفات کے موقع پر، خوشی کے موقع پر، عیدوں کے موقع پر ہم سارا کام وہ کرنا چاہ رہے ہیں جو یہود و نصارہ کرتے ہیں. اپنے لباس سے لے کے پوشاک تک، خوراک سے لے کے اپنے پہناووں سے لے کے اپنے معاملات سے لے کے اپنے لین دین سے لے کے ہمارے سارے معاملات میں یہود و نصارہ کی طرح. لا یبقى من الاسلام الا. دوسری چیز کیا ہے؟ قرآن. حدیث کا اگلا جملہ ہے لا یبقى من القرآن الا رسم. قرآن سوائے رسم الخط کے اور کچھ نہیں رہتا. آپ پڑھتے ہیں، لکھا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین، آپ زبان سے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو لیکن وہ رسم الخط موجود ہے جو اندر روح ہے الحمدللہ رب العالمین کی، اور رحمان الرحیم کی، مالک یوم الدین کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط. کیا الفاظ، کیا دعا، کیا مفہوم. آپ بس پڑھ رہے ہیں. آپ نے زندگی میں اکثر لوگوں کو دیکھا ہوگا ان کی نماز، اللہ تعالی ہمیں خشوع والی نماز نصیب فرمائے، لیکن ناراض نہیں ہوئیے گا، عمومی نماز ہماری کیا ہوتی ہے؟ دماغ ہمارا کہ نماز سے جلدی فارغ ہونا ہے، ہم نے گراؤنڈ میں جانا ہے، ہم نے دکان پہ جانا ہے، ہم نے بازار میں جانا ہے، جلدی جلدی بس. کوئی کھجا رہا ہے الحمدللہ. ایک آیت ہے، ایک الفاظ ہیں، رسم الخط ہے جس کے اوپر سے ہم گزر. لا یبقى من وہ جو قرآن کا مومن ہے، جو قرآن کا مقصود مومن ہے، قرآن کا مخاطب جو مومن ہے، قرآن جس مومن کی تصویر دکھاتا ہے، وہ جو انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والا ہے، جو اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمان والا ہے، وہ جو علی ربہم یتوکلون. وہ ایمان تو مومن تو کب کا پتہ نہیں کہاں غائب ہو. لا یبقى من القرآن الا رسم. مساجدہم عامرہ، حدیث کا اگلا جملہ. ہاں، مسجدیں بڑی شاندار، رنگ روغن، وسیع، نقش و نگار، عامرہ، بڑی ظاہری طور پر آباد ہوں گی، وسیع ہوں گی، کھلی ہوں گی، خوبصورت ہوں گی، نقش و نگار والی ہوں گی، پتھر ٹائل یہ وہ چمک دمک ہر طرح سے. وہی خراب من الہدی، مسجد تو ہدایت کا مرکز ہے، ہدایت سے خالی، ویران، خراب من الہدی، آپ کو ہدایت کا مرکز نہیں ملے گا. کبھی مسجد میں، مسجد ہی مکتب، مسجد ہی نماز گاہ، مسجد ہی وفود سے ملاقات، مسجد سے ہی جہادی قافلے، مسجد مرکز، مسجد سیکٹریٹ، دعوت کے قافلے،
تبلیغ کے قافلے، مکتب، مسجد ایک پورا ماحول، مسجد پورا مرکز ہے، مسجد پورا مکتب ہے، آباد ہے، سجدوں سے، جبینوں سے، ذکر سے، تلاوت سے، خطبوں سے، اسلام کی حفاظت، اشاعت، اقامت، سارے سلسلے ان کا مرکز مسجد۔ لیکن اس دور کی مسجدیں عامرۃ وہی خراب، ظاہری طور پر تو آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی، مسجد مرکز نہیں رہی، اس کو صرف جائے نماز کے حد تک۔ اسی طرح چوتھی چیز کیا تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء، حدیث کا آخری ٹکڑا جو ہے علماء کے مطابق، علماءہم، اس زمانے کے علماء، اس دور کے علماء، علماءہم شر من تحت دین السماء، آسمان کی چھت کے نیچے بسنے والی مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہیں۔ ایسے ہی ہے حدیث مولانا، علماء خیر آج بھی موجود ہیں، دین کی اشاعت اور حفاظت کا کام کر رہے ہیں، اس میں شک نہیں، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت دے اور ان کے سعی کو کامیاب فرمائے۔ لیکن فرمایا جو زیادہ تعداد ہوگی وہ علماء شر کی، علماء سوء کی ہوگی۔ اور یہی بس نہیں ہے، فرمایا من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، فتنہ ان کے اندر سے نکلے گا اور ان کے اندر ہی واپس چلا جائے گا، فتنوں کا مرکز ہوں گے، وہ خود چاہتے ہی نہیں ہوں گے کہ دین غالب ہو۔ تو اسلام کی یہ بنیادی جو چار حلقے ہیں، چار چیزیں ہیں جو حفاظت اور اشاعت کی ہیں، دین، اسلام بطور دین کے، قرآن بطور ہدایت اور کتاب کے، مسجد بطور مرکز کے، اور علماء بطور رہنما کے۔ جب اپنے منصب پر چاروں چیزیں اپنی اصل پر نہیں ہیں تو دین غالب نہیں آ سکتا۔ یہ اس دور کی تصویر جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو مجھے بتائی ہے، کیا یہ تصویر ایسے ہی نہیں ہے؟ کیا آئینہ نہیں ہے اس دور کا؟ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند علامات، چند نشانیاں بتائیں، بڑی دلچسپ ہیں، جو ہمیں واقعات بتاتی ہیں، جو بڑا قریب واقعہ ہے۔ عام طور پہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ دجال کب آئے گا؟ آپ جی علم الفتن یہ وہ پڑھتے ہیں، کتاب شتاب، یہ کہا کہ وقت تو حضور علیہ السلام نے کبھی نہیں بتایا، نہ ہی دین کا مزاج ہے۔ حضور علیہ السلام نے بہرحال نشانیاں ضرور بتائیں، اور وہ بڑی واضح، بہت کلیئر۔ سیرت کا یہ ایک الگ سے دلچسپ اور بہت حیران کن حصہ ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں، ظاہری حالات اتنے واضح بتائے ہیں، اور ان کی تعداد کوئی 2 4 6 نہیں، جن کو اب تک ہم جمع کر پائے ہیں مولانا، ان کی تعداد 120 ہے، جو کہ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آج ہم بالکل ویسی اس مقام کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا کہ دجال کب آئے گا، تو حضور علیہ السلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی، یہ مولانا کے لیے اور اس ادارے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح بخاری، حدیث نمبر 1879، 1879، صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال، دجال اور اس کا روب اور اس کا فتنہ مدینہ میں داخل نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ حضور اسلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا اور کہا یہ کب ہوگا بھلا؟ تو سن تو نہیں بتایا، لیکن اتنا ضرور بتایا کہ اس زمانے میں لہا یومئذ
سبعۃ ابواب، اس زمانے میں مدینہ کے آنے جانے کے مین 7 راستے ہوں گے، اتنا بتائیے۔ علی کل باب ملکان، اور مدینہ کے ہر مین روڈ پر، بڑے دروازے پر جو داخل، اور 2 فرشتے ہوں جو دجال کو داخل۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے تو مدینہ تو ایک گاؤں کی مانند تھا، دیہات ہے جس کی نہ کوئی دیوار ہوتی ہے، اور چاروں طرف سے کھلا راستہ ہے جو جہاں سے آتا ہے، چھوٹی سی بستی ہے جو اب مسجد نبوی کے اندر سما گئی ہے۔ جتنی آبادی مدینہ طیبہ کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں تھی، وہ ساری کی ساری اس وقت مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی کے اندر آ گئی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، لیکن مدینہ کی حدود جو ہے، اپنا جو سٹی ہے وہ کھلا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں جب دجال آئے گا تو مدینہ طیبہ کے آنے جانے کے جو مین دروازے اور راستے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے؟ 7۔ زمانے بدلے، ماہ و سال بدلے، صدیاں بدلی، 15ویں صدی میں آ کے اس وقت مدینہ طیبہ کا نقشہ یہ ہے، یہ مسجد نبوی ہے، اور یہ بلیک جو چاروں طرف ہے یہ اس کا رنگ روڈ ہے جسے الخط الدائری عربی میں کہتے ہیں، اور ان 7 رستوں کو ہم ان میں خود جا کے دیکھ کے اس کے نقشے پر یہ 7 رستے بھی ہیں، اور ہر رستے کا اور ہر شارے کا، ہر مین روڈ کا نام بھی ہے، اور نیچے ہم نے 1 2 3 4 5 6 7 اس کا پورا نقشہ آپ کو ہدیہ کر دیا۔ یہ ایک تصویر ہے اس کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کی آج کی تصویر یہ ہے، جو اس بات پر بھی دلالت کرتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ حق اور صدق ہے، اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ وہ وقت دور نہیں۔ وہ جو منظر نامہ آپ کے اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا ہے، اور جو اس کا منظر بتایا ہے، اس کا رخ بتایا ہے، وہ پورا ہو چکا ہے۔ صداقت کے ساتھ ساتھ اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے کہ یہ وقت ہماری زندگیوں میں یا ہماری آنے والی اولاد کی زندگی میں آ جائے گا، اس سے زیادہ دور نہیں، لہذا ایمان کی فکر کریں۔ وقت سے فائدہ اٹھا کر ایک تصویر، ایک رخ، ایک حدیث، ایک تطبیق آپ کو اور دکھاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بتایا کہ جب وہ آئے گا تو مدینہ میں تو داخل نہیں ہو سکتا۔ مدینہ طیبہ کی آبادی سے ذرا باہر کی طرف ایک علاقہ ہے جہاں مدینہ کی حد ختم ہوتی ہے، اس مقام کا نام ہے جرف۔ کیا جی؟ جرف، جیم را فا، آج بھی جرف۔ جو مقام جرف ہے وہاں تک دجال آئے گا، چونکہ جرف مدینہ میں داخل نہیں ہے، مدینہ کی بستی میں، سٹی میں، اور اس سے آگے وہ قدم رکھ نہیں سکتا، اور وہاں اس کی نشانی یہ ہے کہ وہاں ایک پہاڑی ہے۔ حدیث شریف میں آگے وہ پہاڑی پر کھڑا ہو کے مدینہ کو، اس کی بستی کو اوپر سے معائنہ کرے گا۔ کہاں پہ کھڑے ہو کے؟ جرف مقام پر موجود ایک پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہو کر، یہ حدیث اور اس کا ترجمہ سارا ہے، وہ کھڑے ہو کے اپنی نگاہوں سے دیکھے گا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی طرف، مدینہ طیبہ کی طرف، مسجد نبوی کی طرف، تو اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ یہ مدینہ ہے جو تمہیں نظر آ رہا ہے، وہذا مسجد احمد، یہ محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مسجد جو تمہیں نظر آ رہی ہے، یہ وہ ہے، اور میں اس بستی میں اور اس مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا، اس مقام سے آگے مجھے قدم رکھنے کی اجازت نہیں جائے گا، واپس پلٹے گا۔ یہ بات وہ کہاں کھڑے ہو کے کر رہا ہے؟ مقام جرف پر موجود ایک پہاڑی کی چوٹی۔ ایک جملہ اس نے کہا،
اور کہا کہ اترون ھذا القصر الابیض، مسجد نبوی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ کہتا ہے اپنے ساتھیوں سے، کہے گا یعنی جو حدیث شریف میں آیا، اترون ھذا القصر الابیض، کیا تم اس سفید محل کی طرح چمکتی ہوئی مسجد کو دیکھ رہے ہو؟ یہاں میں نہیں جا سکتا۔ اس جملے کو ایک بار اور دہرا لیجئے، دجال نے کیا کہا؟ کیا تم اس سفید محل کی طرح چمکتی ہوئی مسجد کو دیکھ رہے ہو؟ میں اس میں نہیں جا سکتا۔ اب سوچئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مسجد کیسی، مسجد نبوی، سیرت پڑھنے والوں کو معلوم ہے کہ وہ کوئی محل نہیں تھی، کوئی وسیع نہیں تھی، کوئی اس پہ پتھر نہیں تھا، رنگ و روغن نقش و نگار نہیں تھا، ایک سادہ سی مسجد ہے، صفیں بھی نہیں، صحابہ کہتے ہیں گرمی میں ہمارے ماتھوں پہ کنکری لگتی تھی اور اس کی گرمائش ہمارے جسم کو پہنچتی تھی، کوئی صف نہیں، کوئی قالین نہیں، جو چھت ہے وہ کھجور کے تنے اور ان کے اوپر جو چیز بچھائی گئی ہے وہ کھجور کے پتے ہیں، ان کے اوپر مٹی ڈالی گئی ہے۔ اور آپ سب کے علم میں ہے، حدیث کی کتابوں میں سیرت کا یہ قصہ مذکور ہے کہ جب تیز بارش ہوئی ایک جمعہ کو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے، تو بارش کی وجہ سے مسجد نبوی کی چھت ٹپکنے لگ گئی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، کرتا مبارک، لباس مبارک جو ہے وہ تر ہو گیا بارش سے۔ یہ کیفیت تھی مسجد نبوی۔ لیکن دجال کے بارے میں جب آتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ دجال یہ کہے گا کہ تم سفید محل کی طرح چمکتی اس مسجد کو، تو اس زمانے میں تو نہیں تھی ایسی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ہم تک پہنچائے ہیں وہ یہ ہیں، اترون ھذا القصر الابیض، جو سیرت کے دور میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام میں عہد رسالت میں وہ سفید محل کی طرح چمکتی نہیں تھی، وہ سادہ مسجد ہے جو بارش سے بھی ٹپک پڑتی ہے۔ لیکن اس وقت اسی مقام جرف پر کھڑے ہو کر اسی پہاڑی کے رخ سے مسجد نبوی کو دیکھیں تو آج مسجد نبوی بالکل اسی طرح ہے۔ اترون ھذا القصر الابیض، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پورا یہ اس رخ سے لی گئی، جرف کے رخ سے، جہاں دجال نے کھڑے ہو کے اس کی طرف اشارہ کر کے کہنا ہے یہ سفید محل جو ہے جو تمہیں دور سے چمکتا ہوا نظر آ رہا ہے یہ مسجد ہے، اور یہاں اور اس بستی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ چند نمونے ہیں جو ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایک تو وہ حق اور صداقت پر مبنی ہے، اور دوسرا جو حالات کا رخ، واقعات کا رخ یا مقامات کی صورت ہمیں دکھائی دی جا رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کا رخ بھی یہی بتایا ہے، واقعات کا رخ بھی یہی بتایا ہے، اور مقامات کا رخ بھی، اور وہ وقت بہت دور نہیں، یہ یاد رکھیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک ہے فتنوں کو بیان کرنا، ایک ہے ان کی علامات کو بیان کرنا، یہ سیرت کا دوسرا جز ہے، ان مقامات کی تصویر یا ان کی صورت بتانا یہ بھی سیرت کا ایک رخ ہے، اور ایک رخ یہ ہے آپ کیسے بچ سکتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ بہت سارے اقوال ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک خطبہ میں موجود ہیں اور اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی میں موجود ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں پر گفتگو فرما رہے ہیں اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، لوگو الا انہا ستکون فتنہ، یاد رکھو ان قریب فتنے آ رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، قلتو، میں نے ایک سوال کیا،
کیا خوبصورت سوال ہے اور کیا شاندار جواب. ہم جیسے تو سوال و جواب سے بھی آ رہی ہیں، نہ سوال کا طریقہ معلوم. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کے یہ نہیں پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے فتنے ہیں، وہ کہاں سے آئیں گے، وہ کیسے آئیں گے. حضور علیہ السلام نے فرما دیا تو فتنے آئیں گے، وہ جس شکل میں آئیں. تو کیا بہتر نہیں ہے کہ میں نبی مہربان سے یہ پوچھ لوں کہ میں بچ کیسے سکتا ہوں؟ فوراً کہا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے میں کیسے بچوں گا؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو لازم پکڑ لینا، وحبل اللہ المتین، واللہ کی سب سے مضبوط رسی. ایک طریقہ فتنوں سے بچنے کا یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ کو لازم پکڑ لو، قرآن پڑھیے، قرآن پر عمل کیجئے، قرآن کو سیکھیے، قرآن کے حلقوں میں حصہ لیجئے اور قرآن مجید کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ ادا کیجئے. ایک رخ تو یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا بتایا میری سنت کو تھام لیجئے. جب ہر طرف فساد اور فتنے کی بھرمار ہے، تمہارے لیے ایمان کے بچانے کا سب سے آسان رستہ یہ بھی ہے کہ میری سنت کو تھام لے. اجر تو ملے گا ہی، فتنوں سے بچ جاؤ. فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید. جو ایک سنت کو تھام لے جبکہ امت میں فتنہ اور فساد عروج پر ہے تو اس کو 1 نہیں 10 نہیں 100 شہیدوں کے برابر اجر ملتا ہے، جس نے گردن اللہ کے حضور پیش کی ہو. جو شہید کے مقام اور اس کا مرتبہ کیا ہے، اس ایک کو 100 کے برابر اجر ملے گا. ایک اس کا رخ یہ ہے کہ اپنے گھر کو لازم پکڑیے. کسی موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک طویل حدیث کا حصہ ہے، فتنوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو جب فتنے پھیل جائیں، بڑھ جائیں تو کونوا احلاس بیوتکم، اپنے گھر کے ٹاٹ بن جانا، گھر کے قالین بن جانا. جو اپنی جگہ پہ موجود رہتا ہے ٹلتا ہی نہیں، ادھر ادھر ہی نہیں ہوتا. ایک روایت میں الزموا بیوتکم، اپنے گھروں کو لازم پکڑو. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اور بہت سارے دعائیں سکھائیں، آیات بتائیں، آپ سب کے علم میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فتنہ دجال سے بچنا چاہتا ہے وہ سورہ کہف پڑھے فتنہ دجال سے بچنے کے لیے، ہر جمعہ کو پڑھے. بعض روایات میں پہلی 10 آیات، بعض روایات میں آخری 10 آیات، ایک روایت میں پہلی 3 آیات. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فتنوں سے بچنے کی ایک سبیل ہے، ایک طریق ہے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر یا نماز کے بعد زندگی بھر کبھی بھی اس دعا کو مس نہیں کیا. اعوذ باللہ، اللہ سے جو پناہ مانگ رہے ہیں، جس میں من عذاب جہنم و اعوذ بک من فتنۃ القبر، یا ایک روایت میں عذاب القبر، من فتنۃ المحیا والممات، اور اسی میں ہے من فتنۃ المسیح الدجال. یہ نماز کے اندر سلام سے پہلے کی بھی روایت ہے، جہاں ہم رب اجعلنی یا اس طرح کی دعا پڑھتے ہیں وہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. تشہد کے اندر سلام سے پہلے یا سلام پھیرنے کے بعد کی مسنون دعاؤں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کو ترک نہیں فرمایا. آخری بات، سیرت کا یہ ایک لازمی امر اور جز ہے کہ دور فتن میں رہتے ہوئے آپ نے مایوس ہونے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے، کسی دوسرے کا انتظار کرنے کی بجائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ تم نے اقامت دین یعنی غلبہ اسلام کی فکر نہیں چھوڑی.
کہ اسلام کیسے غالب آ سکتا ہے، میری زندگی میں کیسے آ سکتا ہے، میرے خاندان کی زندگی میں کیسے آ سکتا ہے، میرے علاقے میں کیسے آ سکتا ہے۔ اور اس کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت طیبہ کا مرکزی موضوع اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے اساسی مقصد، جو آیت میں نے ابتدا میں خطبے میں پڑھی اس کو دہرا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ہم نے اپنے پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت دے کر، ہدایت دے کر، دین حق دے کر بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ وہ اس دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب کر دیں، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے، اور دین نے غالب ہونا ہے، اور اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ جس بات کا فیصلہ کر لیں وہ ہو کے رہتا ہے۔ فرمایا وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اللہ اپنے اس نور کو مکمل کر کے رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا سب سے آخری غزوہ ہے غزوہ تبوک، سن 9 ہجری۔ عمر مبارک 60 سال سے متجاوز، 62 سال کے قریب، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کا یہ وہ غزوہ ہے پہلا جو عرب سے باہر ہے، روم کے خلاف، اور حضور علیہ السلام نے ایک طویل سفر کیا ہے اس بارڈر تک پہنچنے کے لیے، اور گرمی کا سفر ہے، طویل سفر ہے، قریب 2 ماہ کے بعد مدینہ طیبہ واپسی ہوئی ہے، اور ایک کٹھن سفر ہے جسے قرآن ساعت العسرہ کہتا ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو تھکاوٹ بھی ہے، لمبا سفر بھی ہے، گرمی کا سفر بھی ہے، اور ایک طویل ترین سفر بھی ہے، اور ایک مشکل ترین سفر بھی ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عادت شریفہ کے مطابق مسجد میں تشریف لائے، 2 رکعت نماز ادا کی، چند ضروری ملاقاتیں تھیں جو کی، اور اس کے بعد گھر آتے ہوئے اپنے معمول کے مطابق سب سے پہلے کس کی ملاقات کے لیے گئے؟ سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، جو حضور علیہ السلام کے گھر کے برابر میں سامنے، جو اب حجرہ شریفہ کے اندر آ گئے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی دہلیز پہ رک گئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنہیں انتظار تھا، معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام تشریف لائیں گے اپنے گھر میں جانے سے پہلے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں تھی، تو لپک کے آئیں ملاقات کے لیے، لیکن ملاقات سے پہلے ٹھٹک کر رک گئی تعجب سے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے رونے لگے، زور و قطار۔ اب منظر دیکھیے، سوال دیکھیے، جواب دیکھیے۔ حضور علیہ السلام پوچھ رہے ما یبکی یا فاطمہ، فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ تو کہا رسول اللہ، اے ابا جان، اللہ کے رسول، اب کب یہ مشقت ختم ہوگی؟ کہاں مکہ کی زندگی سے دیکھ رہے ہو، کہاں ہجرت، کہاں بدر، کہاں احد، کہاں خندق، کہاں حدیبیہ، کہاں فتح مکہ، اور کہاں یہ عمر ہے؟ 62 سال کی عمر مبارک ہو چکی ہے، اتنا طویل سفر۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضور علیہ السلام کی پگڑی مبارک پر، حیات الصحابہ پہ اس میں تفصیل سے واقعہ لکھا ہے، پگڑی مبارک پر اور بدن کپڑوں لباس پر گرد و غبار کے اثرات تھے، چہرے پہ تھکاوٹ تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بطور بیٹی کے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت کو دیکھا تو میرے باپ کی مشقت کب ختم ہوگی؟ تو میں آپ کی محنت، مشقت، سفر اور دین کے لیے یہ قربانیاں، میں اس کو دیکھ کے رو رہی ہوں کہ میرے باپ کو کب آرام ملے گا؟ مایوبکی کی، اور جب انہوں نے جواب دیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو جملہ اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اس کو آپ هو الذی ارسل رسولہ
بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون کے تناظر میں سنیے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبکی یا فاطمہ، فاطمہ رو نہیں، لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزیز او ذل ذلیل۔ فاطمہ رو نہیں، اس کائنات کے ہر کچے اور پکے گھر پر ایک وقت آئے گا کہ تیرے باپ کا کلمہ، تیرے باپ کا دین اس گھر میں داخل ہو کے رہے گا۔ میں جس دین کی بنیاد رکھ رہا ہوں، جس کے لیے یہ محنت مشقت کر رہا ہوں، بعز عزیز، کوئی عزت سے مان لے گا تو یہ دین اس کو عزتوں سے سرفراز کر دے گا، اور جو اس سے ٹکرائے گا یہ دین اس کو ذلت کی رسوائیوں اور ذلت کی گہرائیوں میں ڈال دے گا۔ ذل ذلیل، میں اس دین کی، اس کی اشاعت، اس کی حفاظت، اس کے لیے یہ سارا سفر۔ یہ وہ پیغام تھا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری غزوہ سے پلٹتے ہوئے اپنے خاندان کو، اپنے آل کو، آنے والی نسلوں کو، آپ کو، مجھے دیا۔ وہاں نہ سفر کی طوالت آڑے آئی ہے، صحابہ پکی ہوئی فصلوں کو چھوڑ کے چلے گئے، اور نہ عمر کے تقاضے، نہ لمبا سفر، نہ گرمی کا سفر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک نیت اور مبارک سفر اور مبارک جملوں پر غور کیجئے جو ہمیں غلبہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اور میں جس حالت میں بھی ہوں، دوروں میں جس دور سے گزر رہے ہوں، زمانوں میں جس زمانے سے گزر رہے ہوں، احوال میں جس حالت سے گزر رہے ہوں، ہمارا اصل مشن اور ہماری نظر اور ہماری فکر اس طرف ہونی چاہیے کہ یہ دین کس طرح دنیا میں غالب آ سکتا ہے، کس طرح میری زندگی میں غالب آ سکتا ہے، کس طرح میرے گھر کی زندگی پہ غالب آ سکتا ہے، اور کیسے ہمارے محلے اور معاشرے میں غالب آ سکتا ہے۔ یہ سیرت کا ایک اہم جز ہے۔ دور فتن کو جاننا، پڑھنا، سمجھنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو پڑھنا، ان حالات کا جائزہ لینا، فتنوں کی پہچان کرنا، اور ان کے مطابق سیرت کے ان واقعات کو، ان احادیث کو، ان دعاؤں کو یاد کرنا جس سے ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کے ایمان کی فکر کرنا، اپنے اہل و عیال کی ایمان کی فکر کرنا، یہ چند بکھری ہوئی باتیں ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیان کیے بغیر نہیں چھوڑا، اور علامات کو نہیں چھوڑا، واقعات کو نہیں چھوڑا، اور بصیرت دے کے گئے ہیں، اور ان کا حل بھی بتا کے گئے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمہ قسم کے ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور فتنوں اگر ہمارے دور میں، ہماری زندگی میں شروع تو ہو گئے، اللہ جل شانہ ان تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے، سیرت اور سنت سے ہمیں وابستہ فرمائے، اور قرآن مجید جسے حضور علیہ السلام نے حبل اللہ المتین قرار دیا، فتنوں کے زمانے میں اللہ کی مضبوط رسی کو تھامنے والا بنائے۔ ایسے اداروں سے اور ایسے علماء سے جڑے رہیے جو آپ کو قرآن و سنت سے وابستہ رکھیں گے، ان کے معین بن جائیے، ان کے معاون بن جائیے، ان کے حلقوں میں حصہ لیجئے، تو کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کا ایمان اور آپ کی نسلوں کا ایمان محفوظ رہے گا۔ اللہ جل شانہ ان ٹوٹے پھوٹے جملوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بخشیں، اور ہمارے لیے ایمان کا اور ایقان کا ذریعہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔